Today's Planet Earth, our living home, will be presented in Urdu and English, with subtitles in Arabic, Aulacese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Urdu and Thai. خوش مزاج ناظرین، پروگرام زمین ہمارا محبت بھرا گھر میں خوش آمدید۔ 2009 میں پانی کی تباہ کاریاں سب سے زیادہ آنے والی تباہ کاریاں تھیں، جن کی شرح دنیا بھر میں تقریباً 53% تھی۔ ایسے 180 طوفانوں میں سے 149 سیلاب تھے اور 31 زمین کی حرکت کی وجہ سے تھے، جیسا کہ لینڈ سلائڈنگ، جن میں 3.57 لوگ متاثر ہوئے۔ 2008 کی نسبت متاثر ہونے والے لوگوں کی تعداد 4.27% سے بڑھ گئی۔ وہ براعظم جس میں 2009 میں سب سے زیادہ سیلاب آئے وہ ایشیا تھا۔ آج ہم ذکر کریں گے اس تباہ کن سیلاب کا جو آیا پاکستان میں جولائی اور اگست 2010 میں۔ پاکستان کی زمین کی سطح مختلف اقسام کی ہے، جس میں میدان، صحرا، جنگلات اور پہاڑ شامل ہیں۔ یہ ملک تقسیم کیا جا سکتا ہے 3 بنیادی حصوں میں: شمالی علاقہ جات، بلوچستان اور دریائے سندھ کا علاقہ۔ اس ملک کی 174 ملین آبادی کا بڑا حصہ دریائے سندھ کے کنارے رہتا ہے۔ پچھلے سالوں میں پاکستان میں بہت سی قدرتی آفات آئی ہیں، جس میں زلزلے، سیلاب اور قحط شامل ہیں۔ اکتوبر 2005 میں 6.7 شدت کا زلزلہ آیا، جس کے نتیجے میں 70,000 اموات واقع ہوئیں اور تقریباً 6 لاکھ گھروں کا نقصان ہوا۔ اس کے علاوہ ہمالیہ اور ہندوکش گلیشیئر پگھل رہے ہیں، جو دنیا کا تیسرا بڑا جمے ہوئے تازہ پانی کا ذخیرہ ہے، جو کہ سیراب کرتا ہے 10 اہم سمندری نظاموں کو ایشیا میں۔ یہ بھی اس ملک کے بنیادی پانی کے نظام کو متاثر کر رہا ہے۔ جولائی 2010 کے شروع میں پاکستان کی 80 سالہ تاریخ کا بدترین سیلاب آیا، جس سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ ابھی تک 20 ملین سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ 2000 اموات کے ساتھ تقریباً 3000 لوگ زخمی ہوئے اور 9.1 ملین گھر تباہ یا برباد ہوئے ہیں۔ اس تباہی میں 3/4 متاثرین سندھ میں اور پنجاب میں رہتے ہیں۔ NDMA کی ویب سائٹ کے مطابق، جو کہ پاکستانی حکومت کا حصہ ہے، اس سیلاب کی شدت اتنی زیادہ ہے تباہی کے لحاظ سے کہ یہ پاکستان میں آنے والے 2005 کے زلزلے، کترینا طوفان 2005، سونامی 2004، نرگس طوفان 2008 اور ہیٹی طوفان 2010 سے بھی شدید ہے۔ اگر ان سب کا حساب لگایا جائے زمینی علاقے اور آبادی کو ہونے والے نقصان کے حساب سے۔ 26 جولائی 2010 کو 36 گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی مونسون بارشوں سے 312 ملی لیٹر بارشیں ہوئیں پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں۔ سینکڑوں مٹی کے گھر بکھر گئے، سرکاری عمارتیں، کاروبار، سکول اور پل تباہ ہوئے اور ہزاروں ایکڑ اراضی زیر آب آ گئی۔ سیلاب کے نتیجے میں حکومت نے ہنگامی صورتحال نافذ کر دی اور خوراک کے ساتھ دوسری امدادی اشیاء جیسا کہ کشتیاں، ٹینٹ، پانی نکالنے والے پمپ، کمبل، دوائیں، موبائل کلینک، ایمبولینس، میڈیکل آلات اور دوسری چیزیں ہنگامی طور پر منگوا لی گئیں بین الاقوامی کمیونٹی سے۔ ذرائع آمد و رفت جیسا کہ سڑکیں اور ریل کا نظام مفلوج ہو کر رہ گیا۔ تقریباً 657 کلومیٹر سڑکیں اور 35 پل تباہ ہو گئے یا خراب ہو گئے سیلابوں سے۔ سہون شریف ایئرپورٹ سندھ میں بند کر دیا گیا جب ایک لیوی جو ایک قریبی جھیل سے منسلک تھی ٹوٹ گئی، جس سے سارا ایئرپورٹ 1 میٹر پانی میں ډوب گیا۔ ولکه خپل سرونه پناه که نور ټول سامان هر څه پراته دي او نور بس دغه حال دی وینئ تاسو دغه کورونه مورونه چې کم دی ډېر نقصان یې کړی دی. زمین کورونو ته زه لاړم د دا بوختو کې زه اوس لاړم
مردار وکه پراتی وي پاغه بینو چې هغه بینو ما ته خراب کو دما پړد رضا رالی. فوج اور ہنگامی امداد کے کارکنان کی طرف سے امدادی کاروائیاں شروع کر دی گئیں، لیکن شدید بارشوں اور کثیر تعداد میں پانی نے ان کے کاروائیوں کو سست کر دیا۔ اگست 8 کو اس بحران میں ایک اور چیز کا اضافہ ہو گیا جب ملک کے شمالی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ شروع ہو گئی، جس میں پورا کا پورا سوات شامل تھا۔ پنجاب اور سندھ کے کچھ علاقے بھی اس میں شامل تھے۔ 14 اور 21 اگست کو دریائے سندھ میں ایک بار پھر سیلاب آ گیا، جس سے زیادہ قصبے اور گاؤں سیلاب کی زد میں آئے۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے سندھ اور بلوچستان میں۔ سیلاب زدگان کو اسکولوں اور مسجدوں کا رخ کرنا پڑا پناہ کے لیے۔ کچھ لوگ چھتوں پر محصور ہو کر رہ گئے اور کچھ اونچے ٹیلوں پر۔ ان تک پہنچنے کا ذریعہ یا ہیلی کاپٹر تھا یا کشتی۔ مونږ سره مخامخ دا غر چې تاسو وینئ مونږ دغه شپه 3 شپې جي په دې غرو کې، خو دې خواوشا علاقو کې چې کنډرو علاقو کې کم خلک بچو نو هغه خلکو بیا چې کم دی مونږ له چې چا خپل خپلوان ویلې پناه ورکړه، چې چا خپل خپلوان نو د هغې نه پس چې کم دی بیا څوک یو خواته له څوک بل خواته له څوک د کالج په دې برانډو کې راننوته. These children all live in a camp. They're being provided food, water, tented shelter that you can see behind me, but it's very open and very, very difficult for their families. UNICEF is supporting with water and sanitation, digging latrines, making sure that children have vitamins and medicines as well. The number of individuals that have been provided shelter is between 1.2 and 1.5 million. The support arriving in the pipeline is estimated at another 2.5 million individuals that can be assisted with shelter. So putting those together, you're looking at just short of 4 million individuals that will be assisted with shelter. The estimated need is somewhere around 8 million. Therefore, there is still a sizable shortfall in the shelter needs. متاثرین میں سے 80% لوگ منحصر ہیں زراعت پر اپنی روزی کے لیے اور 22,000 کلومیٹر زمین کے لیے، جس میں شامل ہے سب سے زیادہ زرخیز زمین خیبر پختونخوا اور پنجاب۔ یہ سب ڈوب گیا ہے پانی میں یا تباہ ہو گیا ہے سیلاب سے۔ سیلابی پانی نے تباہ کر دیا تقریباً 20 لاکھ ٹن چاول، 10 ملین ٹن گنا اور 0.5 ملین ٹن گندم کے بیج کو۔ اقوام متحدہ نے اندازہ لگایا کہ 12 ملین لوگوں کو ابھی بھی خوراک کی امداد کی ضرورت ہے۔ 75% of irrigation has been destroyed, like all cultivated land has been crops and everything has been destroyed because of this water. People have been migrated from Shikarpur to these areas. They don't have anything to eat, they don't have any shelters. They were already running, just not sure where to move, where not to. WFP is scaling up its operation. Providing food to more than 6 million people affected by the floods still remains a challenge. And of course, logistics is a bigger challenge. When roads are gone, bridges have gone down, we need international assistance as quickly as it is possible. سڑک کے کنارے دریا، نالے اور جھیلوں کے گندا پانی پینے سے متاثرین میں امراض پھیلنے کا خطرہ ہے، جیسا کہ ڈائریا اور کولرا۔ ملیریا ایک خطرہ ہے چونکہ مچھر تیلابوں کے کھڑے پانی میں پیدا ہوتے ہیں۔ 500 سے زائد ہسپتال، تباہی نے صورتحال کو مزید بدتر بنا دیا ہے۔ لکه اوبه بس دومره نه ملاوي دي، هغه څخه اوبه د سیند راتلې هغه مسکلې بیخي څه نه ملاوي ده، ښه سمه سختي تېره شوې ده را باندې، بیا لیپکاټر راتلې هغه اوبه بوتلې راویشتې هغه مسکلې. Cholera is breaking out. That is going to be very dangerous. Drinking water and the sachets for purifying it are going to become very important over the next few days. It's possible to expect an increase of malaria cases due to the exposure of people to water. We are expecting this increase to be in the next 4 weeks. I've seen young children here with skin diseases and other things setting in, so we have to make sure we have the nutritional content and a full ration coming on.